معظم الحق صاحب معظمی زیب مسند خانقاہ معظمیہ معظم آباد شریف، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد وسیم صاحب، جناب عزت مآب حضرت علامہ محمد عمران سیالوی صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی یہ جو محفل ہے یہ طلباء کی پاسنگ آؤٹ کے موقع اور استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ شیخ تفسیر والحدیث اللہ دتہ صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب کے حوالے سے اور 1 مہینے کا فہم دین کورس کرانے اور اس کی تکمیل کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ان تمام معاملات اور موضوعات کو سمجھ کر ہمیں ان تمام عنوانات سے مستفید ہونے اور اس حوالے سے امت مسلمہ کے سامنے دین اسلام کا ایک بہترین نقشہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، ایک کثیر التعداد مجمع ہے اور اتنے بڑے مجمع بہت کم مقامات پر دیکھنے میں آئے ہیں۔ اللہ کرے ہم سارے جب مل کر بیٹھے ہیں اس تقریب سعید میں آنے سے ہم صحیح معنی میں مستفید ہو کر اپنے گھروں کو جائیں اور ہمارا دل اور ضمیر مطمئن ہو کہ آج ہم ایک ایسے دینی مرکز میں گئے تھے جہاں سے ہم کافی کچھ سیکھ کر اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں۔ یہ جو فہم دین کورس ہے اور پورا درس نظامی ہے یا حفظ القرآن ہے، ان ساری چیزوں کو ایک ہی لفظ علم کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن شریف میں جتنا علم پر زور دیا گیا ہے، علم کی شان میں جتنی آیتیں قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، علم کی اور علماء کی شان میں جتنی آیتیں اور علماء کی جتنی تحسین قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، اتنی زیادہ تحسین، اتنے زیادہ فضائل علم کے قرآن و سنت کے علاوہ، یوں کہیے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں بیان نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھک 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 ایسے، یہ پنکھا بند کر دیں، یہ پنکھا بند کر دیں، ٹوٹلی بند کر دیں۔ اس جدید دور میں علم کا بڑا غلغلہ ہے، بندہ علم کرتا ہے، دنیاوی علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دینی علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال علم کا لفظ تو ان دونوں چیزوں پر بولا ہی جا رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر اگر یہ بات ہم نوٹ کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ لانچ کریں اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں اور آگاہ کریں کہ علم کے موضوع پر جتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں دنیا کی اور کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں، اور علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ توجہ دلائی ہے، اتنی زیادہ توجہ کسی اور دینی پیشوا نے نہیں دلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر جتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کسی اور نے نہیں کی۔ تو ہم صحیح تحقیق کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، اگر کوئی بندہ اس پر سوال بھی اٹھائے اور اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، اوپر تو دور کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی پوری دنیا کی کسی اور شخصیت نے علم کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا آقا نے دیا۔ دیکھیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھایا اور سکھایا، اللہ نے خود پڑھایا ہے، خود سکھایا ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب اپنے علم میں اضافے کی مجھ سے دعا کیجیے۔ اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلا کہ علم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تمام نبیوں کے سردار کو بھی مزید علم کا حکم دے رہا ہے۔
دوسرے نمبر پر یہ بھی پتہ چلا کہ علم خواہ کتنا ہی عروج پر چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے علم کے سامنے ہر بندہ پھر بھی طالب علم ہی ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے سامنے اپنا آپ حاضر کرتے ہوئے اللہ سے مزید علم کی درخواست کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اللہ سے علم مانگتے جا رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں اور ہمارے طلباء کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب مجھ سے علم مانگیے، اپنے علم میں مجھ سے اضافہ طلب کیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کے امتثال میں، تعمیل میں، اس پر عمل کرتے ہوئے یوں دعا فرمائی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے مجھے اس سے نفع پہنچا، وعلمنی ما ینفعنی، مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے، وزدنی علما، اب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ نے علم میں اضافہ کرنے کی دعا کا حکم دیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ دو قیدیں لگائیں کہ جو پہلے علم ہے اس سے نفع اٹھاؤں اور مزید جو ملے وہ نفع بخش علم ہو، تو فرمایا یہ دو ساتھ میری شرطیں بھی ہیں، یا اللہ اب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور بڑا واضح سبق کہ علم وہ جو نفع بخشے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من علم لا ینفع، میں اللہ سے اس علم کی پناہ میں آتا ہوں، ایسے علم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دیتا ہوں، جو فائدہ بخش نہ ہو۔ تو بے فائدہ علم سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے خود پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے علم سے محفوظ رکھا۔ حدیث میں آتا ہے ان من العلم جہالت، بعض علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو جہالت ہوتے ہیں، لوگ انہیں علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ علم نہیں ہوتا۔ جو علم بندے کو رقص سکھائے وہ علم ہے، جو جادو سکھائے وہ علم ہے۔ آج کل علم کا عشر یہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تیرے اوپر علم ہوا ہے، کسی نے تیرے اوپر علم کیا ہوا ہے، ہوتا جادو ہے۔ اور آپ کے ملک میں، اب تو باہر کے ملکوں میں بھی کہیں کہیں یہ سننے میں آتی ہیں باتیں، ہو سکتا ہے پہلے سے ہم نے لیٹ سنی ہو، لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کو بڑی ولایت سمجھتے ہیں اور جادو کو علم سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جیسا کہ آقا کا فرمان میں نے سنایا ان من العلم جہالت، علم کے اندر بھی جہالت ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو دین کا علم ہے اور دنیا کا علم ہے، یہاں آپ برائے مہربانی ذرا توجہ کرنا، ابن رشد، فارابی، ابن حیان، البیرونی، یہ سارے مسلمان ہیں، ابن خلدون مسلمان ہیں، سائنس کے بھی ماہر ہیں، قرآن کے بھی ماہر ہیں، حدیث کے بھی ماہر ہیں۔ ابن رشد فقہ کا جید عالم دین ہے، مذاہب اربع پر اس نے کتاب، بڑی بنیادی کتاب لکھی ہے جو بعض مقامات پر پڑھائی بھی جاتی ہے۔ یہ سارے علماء اور بہت سارے اور جن کو حکماء کہا جاتا ہے، یہ سارے علماء اگلے وقتوں میں قرآن و سنت کے بھی ماہر تھے اور سائنس کو بھی جانتے تھے۔ آج کے زمانے میں سکولوں کالجوں کی تعلیم جدا اور مدارس کی تعلیم جدا، یہ کیوں ہوئی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ جب دین کے مقابلے پر دینی تعلیم سے ہٹا کر سکول کھولے گئے تو اس وقت علماء نے اس سچویشن اور صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی توجہ زیادہ تر قرآن و سنت کی طرف مبذول کر دی۔ ایک تقابل کی صورتحال کریٹ کس نے کی، پیدا کس نے کی، اس معاملے میں پہل کس نے کی؟ جس نے پہل کی ہے وہ علوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔
پچھلے دن ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت میر معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت میر معاویہ کے مخالفت تو کیا صرف ان کے عرس تک مناتے ہیں، باقی صحابہ کے عرس نہیں منائے جاتے، ایک حضرت میر معاویہ ہی کا عرس کیوں؟ کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ ان کا عرس تک منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑا آسان سوال آپ نے کیا اور بڑا آسان جواب ہے۔ میں نے کہا ایمانداری سے، غور سے، پورے ذمہ داری کے ساتھ جواب دینا، اللہ کو جان دینے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا غور سے سوچ کے بتاؤ، حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والوں نے پہل کی یا عرس منانے والوں نے پہل کی؟ تھوڑا سر کھرک کے کہنے لگا مخالفت کرنے والوں نے پہل کی۔ تو میں نے کہا یہ پھر ہوتا ہے، دیکھیے خارجیوں نے سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور آپ کے فضائل اور مناقب اہل سنت نے پوری دنیا میں مشتہر کر دیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم مرتضیٰ کریم کے مناقب کو منظر پر لے آئے۔ کیوں؟ پہل کس نے کی تھی؟ سنیوں نے مناقب مرتضیٰ کریم پہلے تلاش کیے یا خوارج نے مخالفت پہلے کی؟ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، خارجیوں نے مخالفت پہلے کی تھی۔ تو مخالف کا رد اور توڑ کرنا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام الرحمن بالکل قرآن کے مبارک پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا لفظ جانتے تھے، مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ اس کا استعمال درست ہے، رحمان سے گریز کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ اسی کے نام ہے۔ پوری سورۃ رحمان قرآن میں نازل کر دی، الرحمن علم القرآن کے الفاظ قرآن میں نازل کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کئی مثالیں دے دی ہیں رحمان کے حوالے سے بھی، صحابہ کرام اور سید علی مرتضیٰ، دو الگ الگ مثالیں میں نے دے دی، اور دنیاوی اور دینی تعلیمات کے اندر تناؤ پیدا کرنے کے حوالے سے بھی میں نے گزارشات پیش کر دی۔ اس ساری چیز میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پہل کہاں سے ہوئی، اور کی گئی پہل جو غلط ہوتی ہے اس کا توڑ کرنا سنت خداوندی ہے۔ یہ علم کی اہمیت کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی کہہ رہے، چلتے پھرتے معلم کہہ رہے، اور کسی موڑ پر، کسی مقام پر تعلیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکتائے نہیں۔ کسی نے اگر نہایت نامناسب انداز میں سوال بھی کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ پاس بیٹھے صحابہ کرام اس بندے پر جلال میں آ جاتے تھے جو سوال کرنے کا انداز مناسب اور صحابہ کرام کے مزاج کے مطابق نہیں رکھتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں حائل ہو کر فرماتے تھے بس سوال کر رہا ہے، اسے پوچھ لیں۔ سفر میں ہو، غزوات میں ہو، حضر میں ہو، حرم میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، حج کر کے واپس نکل رہے ہوں، ہر موقع پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے۔ گاؤں سے ایک بندہ آیا، اس نے آتے ہی کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ ایسے روکھے انداز میں، دیہاتی آدمی تھا، اسے ادب آداب کا پتہ ہی نہیں تھا، صحابہ کرام کو بہت نامناسب لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے اپنے پروقار اخلاق کے مطابق جلوہ افروز ہے۔ صحابہ نے کہا وہ سامنے نورانی چہرے والے جلوہ افروز ہے۔ اسی طرح کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں۔ اس بندے نے کہا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟
پوتے کو بھی مجازن بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا قد اجبتک، میں تم نے آتے ہی جب سوال کیا تھا کہ تم میں محمد کون ہے، تو میں نے تمہیں اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ میں ہوں، صحابہ نے بھی بتا دیا۔ پھر اس بندے نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میرے دیہاتی انداز کے سوال ہوں گے، آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ فرمایا سل ما بدا لک، جو تیرے دل میں آتا ہے سوال کر، میں ناراض نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اب دیکھیے اس میں ہمارا بھی بڑا سبق ہے کہ سوال کرنے والے، طلب علم میں آنے والے، ہمارے مخاطب حضرات جن کو ہم تبلیغ کرتے ہیں، وہ حضرات کہیں ہم جا کے تبلیغ کریں یا کوئی تبلیغ لینے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہماری دعوت پر آئے، ہماری محفل میں آئے، ہمارے دوستوں کے ذریعے ہمیں اٹینڈ کرنے آئے، یہ طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں لوگ مختلف سطح کے ہوتے ہیں۔ اس بندے کی سطح دیکھیے اور اس کا کنونس اور قائل ہو جانے کا سبب دیکھیے۔ کہتا ہے کیا آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، فرمایا ہاں۔ ان لفظوں کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے اللہ، اور کوئی چارہ نہیں کہ میں اس بھولے آدمی کو کہوں ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں ایمان لایا۔ تو ذہنی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بعض بندوں پہ زیادہ کچھ سر کھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس نے نہیں ماننا اس کے اندر اکڑ ہے، ضد ہے، پیچھے سے کوئی فیلنگ ہے، ایسا بندہ نہیں مانے گا۔ اپنا وقت اس ایک بندے پر ضائع کرنے کے بجائے یہی وقت ہو سکتا ہے آپ کے لیے 100 بندے پر فائدہ مند ہو جائے۔ مبلغ کا ماہر نفسیات ہونا چاہیے، نباز ہونا چاہیے۔ تو ایسے بولے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو 5 وقتی نماز کا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہم نعم، ایسا ہی ہے۔ کیا آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ وصول کرنے کا، امیروں سے لینے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہم نعم۔ حج اس وقت ابھی فرض نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ پر ایمان لایا، میں اجازت چاہتا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں اپنے علاقے میں، اور انا رسولک لمن ورائی، میں آپ کا پیغام رساں ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے پیچھے ہیں۔ انا دمام بن ثعلبہ، میرا نام دمام ہے، میں ثعلبہ کا بیٹا ہوں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس بندے کی سادگی، سادہ سادہ سوال ہی اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا۔ مبلغ اگر گھبرا جائے یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو آج کل کے ماحول کے مطابق مائنڈ کرے تو یہ تبلیغ کے میدان میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پھر اعلیٰ ظرفیاں کیا کہتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کارواں کا میر بننا، امام مسجد بننا، خطیب بننا، مبلغ اسلام بننا، کورس کر لینا آسان ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمت عملیاں ہیں، طریقہ کار ہے، لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، اس کو سیکھنے کی علم کی طرح ہی ضرورت ہے، شاید علم سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو۔ جب ہم علم پڑھ کے تھوڑا یا زیادہ بھی، صحابہ کرام میں بھی علمی اعتبار سے مراتب ہے۔ ہر کوئی صدیق اکبر نہیں، ہر کوئی علی المرتضیٰ نہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند نوجوان، یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی مقامات پر ہے، چند نوجوان کسی علاقے سے حاضر ہوئے، تقریباً 20 دن حضور کے پاس ٹھہرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو اپنے کاشانہ اقدس پر مسجد نبی شریف میں باقی جتنی تربیتیں ہو رہی ہوتی تھی، جہاد وغیرہ کے لیے تربیت ہوتی تھی، جہاد کی تیاریاں ہوتی تھیں، سریہ جات اور فوجیں بھیجی جاتی تھیں، 5 وقتی نماز پڑھائی جاتی تھی، صفحہ پر لوگ حاضر ہوتے تھے، اور ہر وقت تعلیم و تعلم اور اللہ اللہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. جو بندہ وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن رہتا تھا تو علم اور تعلیم کی اس چکی میں سے جب گزرتا تو آٹومیٹکلی علیحدہ بٹھا کر تربیت دینے کے علاوہ ہی خود بخود آنے والا چند دنوں میں تربیت یافتہ ہو جاتا تھا. وہ نوجوان تھے، چند دن ٹھہرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرہ اقدس سے یہ پڑھ لیا کہ یہ پچھلے اپنے گاؤں کے لیے، علاقے کے لیے، گھر والوں کے لیے اداس ہو چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں، اور تم میں سے جو زیادہ قرآن جانتا ہے وہ امامت کرایا کرے. یہ امامت کے لیے شرائط اور آداب ہے، اور اذان ایسے پڑھنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، اور جو تم میں زیادہ قرآن کا قاری ہے وہ قرآن نماز. ایک مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ ٹکڑا اس حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ مکمل حدیث نہیں ہے. ان کو حضور نے فرمایا تھا جس طرح مجھے یہاں رہ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نمازیں پڑھنا اور پڑھانا اور اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کرنا. یہی آیت میں نے پڑھی تھی کہ ہر علاقے میں لوگوں کو چاہیے کہ مرکز میں آ کر تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے علاقے میں جا کر پھیل جائیں اور لوگوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچائیں. عزیزو، تو تھوڑا بھی علم 20 دن میں اتنا تو نہیں پڑھا جا سکتا جتنا 23 سال میں پڑھا گیا ہوگا. صدیق اکبر تو 23 سال حضور کے پاس پڑھتے رہے، سیدنا علی مرتضیٰ تو 23 سال حضور کے پاس پڑھتے رہے، جو اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ ہے. تو 20 دن میں ان کے مقابلے پہ کتنا پڑھا ہوگا؟ ان کے مقابلے پہ یقیناً تھوڑا پڑھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اسی کو یہ کورس کہا جا رہا ہے. تو جتنا کورس انہوں نے کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان پر ذمہ داری ڈالی ان کو علاقے میں جا کر تبلیغ کرنے، اور جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سنا تھا، اسی کی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی. اچھا، اب لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جو بنیادی صلاحیتیں ہیں، اس میں ایک صلاحیت تو یہ ہے اور ایک ضروری کوالٹی اور امام یا خطیب یا عالم دین یا مبلغ کے اندر جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ خود باعمل ہو. آپ کا اپنا عمل اور کردار آپ ایک خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرنے والا، آپ کو وہ آپ کا کردار خاموش مبلغ بنا کے رکھ دے گا آپ کو، اگر آپ باعمل ہیں. ہمارے عمل کے اندر خود بخود لوگوں کو دیکھ کر اصلاح پکڑنے کا وہ ملکہ کہہ لیں یا اس کے اندر برکت کہہ لیں، وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. اور اگر ہم باعمل ہیں تو صرف لوگوں کو دیکھ کر باعمل بننے کا ہی نہیں، بلکہ اس کی اپنی برکات بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کام، ایسے بندے کی زبان کے اندر، گفتگو کے اندر، ایسے بندے کے کردار کے اندر، ایسے بندے کے رہن سہن کے اندر، ایسے بندے کے صرف اور صرف موجود رہنے، صرف سٹیج پہ آ کے بیٹھ جائے تو اس کے وجود کی برکات بلا شبہ پورے کے پورے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے. باعمل بندے کا وجود اپنی برکات کا حامل ہے. تو سب سے پہلی شرط اپنے علم پر عمل کرنا ہے. علم تھوڑا یا زیادہ یہ ہوتا رہتا ہے. ہر بندے کا علامہ سیوطی اور امام نووی بننا ضروری نہیں ہے. ایک شرط. نمبر 2، مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التودد الی الناس نصف العقل. لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے. لوگ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، میٹھے بول کے پیاسے ہوتے ہیں، دکھڑے سنانے کی ان کو چاہت ہوتی ہے. اور مبلغ، عالم دین، خطیب، امام کسی کو اپنا دکھ نہ سنائے، اپنا دکھ اللہ کو سنا اور پوری دنیا کے دکھڑے سننے کے لیے تیار ہو جا. حدیث میں آتا ہے ازہد فی الدنیا یحبک الناس. دنیا سے بے رغبت ہوگا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے.
ہاں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ و ازہد فیما عند الناس یحبک اللہ. دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. اب عالم ہو، امام مسجد ہو، تو اس کی نگاہ میں یہی ہو کہ کلخانی پہ سوٹ ملا ہے کہ نہیں ملا. آپ کا نصیب آپ کی تلاش میں ہے، گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے. تو جب جو لکھیا وہ ملنا ہی ملنا ہے تو پھر بھج بھج تھکاں بھرا کلالے جو کچھ لکھیا وہ کچھ آئے. جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رزق میری تلاش میں ہے، میرا رزق کوئی بھائی کا لال چھین نہیں سکتا، اور جو میرا رزق نہیں ہے وہ مجھے دے کوئی نہیں سکتا. ایسا بندہ یقین کی دولت سے مالا مال ہو جانے کی وجہ سے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لوگ اٹھ اٹھ کے تجھے پیسے دیں گے جب ادھر سے منظوری ہو جائے گی، اور آپ حرکتیں کرتے رہو گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ للچاتے رہو گے، لیکن ادھر سے منظوری نہیں ہوگی تو آپ کو ککھ نہیں ملے گا. دینی وقار کو خراب نہیں ہونے دینا. دے دوائے مولا. تو حدیث دوبارہ سنانے لگا ہوں، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کو چھوڑ بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، یحبک الناس. لوگ تجھ سے محبت کریں گے. لوگوں کی بھی اپنی نفسیات ہوتی ہے. یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ فٹافٹ تاڑ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں، تو راٹھ بڑھ جنا بڑھ، اپنے رب کے سوا کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹا، اور دین کی سفید چادر کو داغدار نہ کر. اور امام مسجد، خطیب اور عالم کے لیے میں نے 2 شرطیں بتائی ہیں. ایک سیرت و کردار اپنا درست رکھے، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے، کوئی دے رد نہ کرے، اور خود دل میں لالچ نہ رکھے. تو اگلی شرط اور اگلی کوالٹی اور خصوصیت اور کمال فقیر میں، عالم میں، خطیب میں یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، پیروں کے مرید ہوتے ہیں. ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارے صحیح عوام کے ساتھ ہمارے یہ 3 تعلق ہوتے ہیں، یا شاگرد ہوگا، یا مرید ہوگا، اور یا مقتدی ہوگا، محلہ دار ہوگا. ان میں سے جب ان کی باتیں سنو تو ایک کی بات دوسرے کو نہ بتاؤ، دوسرے کی بات پہلے کو نہ بتاؤ. اس کی بھی پردہ پوشی کرنا ہمارا کام ہے، اس کی بھی پردہ پوشی کرنا ہمارا کام ہے. حماسہ کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، حماسہ تو علماء جانتے ہیں، اس نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وَفِتْيَانُ صِدْقٍ لَسْتُ مُطْلِعَ بَعْدِهِمْ عَلَى سِرِّ بَعْدٍ غَيْرُ أَنِّي جَمَعُهَا. بڑے سچے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، اپنی طرح طرح کی حرکتوں کا اعتراف میرے پاس آ کے کرتے ہیں، اندر کی باتیں بتاتے ہیں، گھر کے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. میری سفید داڑھی یا لمبی داڑھی یا مٹھی داڑھی پر اعتماد کرتے ہوئے، مذہبی بندہ سمجھتے ہوئے، رازدار سمجھتے ہوئے، مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے راز کی باتیں بچہ میرے سامنے کھول بیٹھتا ہے. میں ایک بچے کی بات دوسرے کو نہیں بتاتا. حدیث شریف میں آتا ہے اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم. جب تم لوگوں کی عیب جوئی کرو گے، ان کے پیچھے پڑو گے، کدے جاندہ ہے، کیوں جاندہ ہے، اور ایک کی بات دوسرے کو بتاؤ گے تو تم پبلک میں فساد پھیلاؤ گے، اور ایک دن خود بھی بندہ بے عزت ہوتا ہے. لوگوں کا اعتماد ایسے بندے سے اٹھ جاتا ہے. آپ اگر غور کر رہے ہیں تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں
کیونکہ یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کورس کیا ہے، تو ان کے کورس کے حوالے سے جب وہ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، ظاہر مسجد میں، مدرسے میں، جلسے میں مذہبی لوگ ہی آ کر بیٹھتے ہیں اور دین کی غیرت رکھنے والے لوگ ہی یہاں آ کر بیٹھتے ہیں. تو ہمارا لوگوں کا، پیروں کا، مولویوں کا، خطیبوں کا، اماموں کا رویہ اور روش کیا ہونی چاہیے، اور اس ایسے کورس کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں نے ساری باتیں بتائیں کہ تھوڑے کورس بھی جائز ہوتے ہیں. ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز ساری کی ساری حاصل نہ کی جائے وہ ساری کی ساری چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. یہ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ، جو سارے کا سارا پایا نہ جا سکے، لا یترک کلہ، وہ سارے کا سارا ترک نہیں کرنا چاہیے. تو جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہمیں پڑھایا گیا ہے، اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، نفسیات اور مہارت درکار ہے، میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر یہ آپ گنتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. مذہبی بندے کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ گلی میں قمیض اتار کے گلی میں نکل جائے، سر سے ننگا گلیوں میں پھرتا رہے. قمیض اتارنا تو دور کی بات ہے، ننگے سر بھی مذہبی آدمی کو، سر پہ ہمیشہ کپڑا ڈھک کے رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایک الگ بات ہے. میں آداب بتا رہا ہوں. بارش آ گئی تو مذہبی بندہ قمیض اتار کے بارش میں ٹھنڈا ہونے کے لیے، نہانے کے لیے ساون بھادوں کے مہینے میں گلی میں چلا جائے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ بچوں والی حرکت ہے. باہر دکانوں پہ خواہ مخواہ بیٹھا رہے، گلی میں بیٹھا رہے، اونچا اونچا چیخ چیخ کر بولے، گلیوں میں دوڑ لگائے، یہ ساری باتیں مذہبی وقار کے خلاف ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی گناہ کبیرہ نہیں ہے. شاید گناہ صغیرہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو، لیکن بات ہوتی ہے کہ کس بندے کی شان کیا ہے، اور اس نے اپنی شان کو، اپنے وقار کو، اپنے مذہبی مقام کو ملحوظ رکھنا ہے. اور معاف کرنا، یہ باتیں میں مذہبی لوگوں کے حوالے سے کر رہا ہوں. جتنے دوسرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، کیا ایمان سے بتائیے آپ کے بھی یہ کام کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ ایک اچھے مسلمان کو یہ کام کرنے چاہیے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ نہیں، میرے بھائی علماء حضور کے غلام ہیں، اور تیرے میرے جیسے عوام بھی انہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم سب کو مل کے اسی طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہمارا مقام، مرتبہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم چلتے جا رہے ہوں، دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. پھر این ممکن ہے کہ مسجد کے نمازیوں میں کوئی بندہ آپ کے پیچھے پڑ جائے. کمیٹی بڑی، اکثر لوگ اچھے ہم نے دیکھا ہے، لیکن کوئی ایک آدھ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کی دوسری کمیٹی کے بندوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی، تو وہ بیچ میں وکھرا ہوتا ہے. سارے بندے کمیٹی والے بھی اس سے اوکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو باہر نہیں نکال سکتے، اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، مقامی اسباب ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے نہیں گھبرانا، اچھے لوگوں نے نہیں گھبرانا. کمیٹی کے اکثر بندے انشاءاللہ اچھے ہوں گے. حوصلہ رکھیں، آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، اس کی تتی ٹھنڈی جھاگ جانی ہے، برداشت کر جانی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الشیخ یملک نفسہ، بزرگ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، بوڑھا آدمی اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے. اور یہ بات سمجھ لیں، امام مسجد اور خطیب اور مبلغ کا عمر کا چھوٹا ہی ہو، اس کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ یہ بوڑھے جیسا ہے. اور مذہبی آدمی کے اوپر لازم ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، بات بات پہ گرم نہ ہو جائے گا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں حضرت فاروق اعظم نے امامت خطابت سونپی ہوئی تھی. وہ وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. ایک بابا جی آپ کے پیچھے پڑ گئے. مدینہ شریف میں پیغام گیا فاروق اعظم کے پاس کہ سعد بن ابی وقاص نمازیں ٹھیک نہیں پڑھا رہا. حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو واپس بلا لیا.
جب کبھی ان کا اس طرف دورہ ہوا تو فاروق اعظم نے کوفہ میں جا کر سعد بن ابی وقاص کو ساتھ لیا ہوا تھا، بات یاد تھی ان کو، لوگوں کو بلایا، ہاں جی سعد بن ابی وقاص سے کیا غلطی ہوئی تھی آج بتاؤ۔ ایک بابا جی کہنے لگے یہ لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، میں بوڑھا ہوں، فلاں مصروف ہے تو صورتیں لمبی پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ الزام لگائے جو ان میں نہیں تھے۔ پیچھے پڑا ہوا بندہ اسی طرح کرتا ہے، پیچھے پڑے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اگلا آگا بڑا اوکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ساری گفتگو سنی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ ایسا ہی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت سعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ اس کی دعا قبول ہو۔ اب حضرت سعد وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ یا اللہ اس کی ہر دعا قبول ہونی چاہیے۔ حضرت سعد نے اس بابے کو کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ بابا صرف محلے میں علاقے میں اپنی ٹور ٹار بنانے کے لیے، اپنی ناک بڑھانے کے لیے، پھنے خان بننے کے لیے میری مخالفت کر رہا ہے تو اسے لمبی عمر دینا، اور بوڑھا ہو جائے اس وقت یہ ایسی گندی حرکتیں کرے گلیوں میں بچوں کے ساتھ کہ یہ رسوا ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے حق میں۔ تو وہ بابا جی کہیں 100 سال کے اوپر کے ہو گئے اور اپنے بربٹے ایسے اٹھا کے دیکھتے تھے، بربٹے لٹک گئے تھے، آنکھوں کے اوپر آ گئے تھے، ایسے اٹھا کے وہ بابا دیکھتا تھا اور گلیوں میں وہی حرکتیں کرتا تھا جن کی بددعا سعد بن ابی وقاص نے دی تھی، اور خود مانتا تھا کہ 100 سال کے بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ چکی ہے، اس لیے میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں۔ یعنی کنٹرول سمجھ بھی تھی۔ میرے عزیزو، اس میں 2 سبق ہیں۔ ایک تو کسی عالم دین کے پیچھے نہ پڑ جاؤ مخالفت کے انداز سے، پیروی کے انداز سے، یہ بھی انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو لوگ، ایک آدھ بندہ ہے نوجوان چھوکرا سا، ایسے لوگ جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، مشائخ کی مخالفت کرتے ہیں، اور پوری کی پوری امت مسلمہ کے اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو بابے کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ ایک بابے کی توہین کرنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے جو پوری امت کے بابوں کی توہین کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اولیاء کی اتنی مخالفت کی ہے تو جب یہ مرے گا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ تمام اولیاء، لوگوں کا تو استقبال ہوتا ہے نا اچھے انداز سے، اس کا استقبال شاید اللہ کے ولی تلواریں لے کر کریں جب یہ قبر میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ یہ امت مسلمہ کے اولیاء معصوم نہیں ہیں، ان کے لاکھوں اور بے تحاشے کارنامے، دینی خدمات، اگر کہیں ان سے کوئی تسامح ہوا ہے، کہیں اجتہادی طور پر ان سے کوئی سہا ہوا ہے، تو ان کو اتنا دھر رگڑا کر دینا یہ کسی دشمن مصطفیٰ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایک عالم دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک والے کے خلاف ہو سکتا ہے، مسلکی اختلاف ہوگا۔ جو تمام کے تمام طبقہ اولیاء، تمام کے تمام طبقہ علماء، پوری کی پوری امت کے اولیاء و علماء کی مخالفت کرتا ہے، وہ ایک عالم کا، ایک مسلک کا مخالف نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ لمبی زبان ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے ان اخفف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں ان لوگوں کا زیادہ فکر اور اندیشہ ہے، ان لوگوں کی طرف سے میں زیادہ اندیشے میں ہوں کہ جو میری امت کے کہلاتے ہوں گے اور اندر کے منافق ہوں گے اور زبان کے ماہر ہوں گے۔ چر جو کرنا جانتا ہو اور اندر کا منافق ہو، اس کو پہچاننا ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ لمبی زبان ہوگی، اولیاء پر زبان درازی کرتا ہوگا۔ اپنے سے پہلوں کے کبھی احسانات نہیں بھولنے چاہیے، یہ انہی کا سورس
وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. اگر یہ اوپر والے بیچ میں نہ ہو، بعد والے 15ویں صدی والے نبی پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن ثابت نہیں کر سکتے جب تک یہ بابے بیچ میں نہ ہو. امت مسلمہ پر لازم ہے فتنوں کے اس دور میں اپنی پوری کی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اللہ والوں کا ساتھ دیں، اور یا کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کی سخت مخالفت کریں، انہیں کنڈم کر کے رکھیں. تو بات تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے مخالف اس بابا جی کی جو کوفہ میں تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بددعا ان کو کھا گئی. ہمارے لیے دوسرا سبق کیا تھا اس حدیث میں، اس واقعہ میں، کہ علماء کی، ائمہ مساجد کی، خطباء کی اگر کوئی اس طرح مخالفت کرتا ہے تو پھر بھی ہمیں ہی چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی. اور اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ سے اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو پھر ایسے بابے کو اللہ کے حوالے کریں. انشاءاللہ تعالی ایسا بندہ جو محلے دار ہو اور کسی عالم دین کے پیچھے پڑ جائے، اس کی بے عزتی پر ہی وہ تل جائے، اسے نکال کر ہی رہنا چاہتا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گرفت کرنا جانتا ہے. میں نے مذہبی طبقے کہ پبلک کے اندر رہ کر دین کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے نفسیاتی اعتبار سے طویل گفتگو کی ہے کہ ہمیں ماہر نفسیات ہونا چاہیے. جتنی بھی کوئی تلخ سخت سست بات کرے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بڑے ٹھنڈے دل سے اس بندے کی بات پہ غور کریں، اس کی بات پہ مسکرائیں. کبھی کسی بات کا جواب دینا ہو تو دیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جواب دیا ہی نہیں جاتا. جواب جاہلہ باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان اقدس کے بعد موجود تھے، تو ایک دیہاتی آدمی نے آ کے آپ کو گالی دے دی. آپ کے والد گرامی کو اس نے کوئی سخت لفظ بولا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہونے کی بجائے، یہ داتا صاحب نے کشف الموجود میں لکھا ہے، آپ اس پر ناراض ہونے کی بجائے بڑے حوصلے سے کہنے لگے تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ لگتا ہے، بیوی سے جھگڑا ہوگا، بھائیوں سے جھگڑا ہوگا، بھوک پیاس ہوگی. اس نے ایک اور گالی چھاپ دی. آپ نے ٹھہر آپ اندر گئے، ایک پلیٹ میں چاندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کے لے آئے، کہنے لگے گھر میں اتنی ہی چاندی نکلی ہے، یہ لے جاؤ اپنے گھر کا کام چلاؤ، تم کچھ ذہنی طور پہ پریشان لگتے ہو. میرے بھائیوں سوچو، ہم مذہبی لوگ سوچیں، ہم میں اتنا حوصلہ ہے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ایک گالی کا جواب 2 گالیوں سے دیتے ہیں، اور گالی کا جواب ہو سکتا ہے لڑائی سے دیں. نہیں، یہ سنت حسنی ہے. اور وہ بندہ اسی وقت یہ رویہ دیکھ کے کہنے لگا حضور اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچی مچی رسول اللہ کے نواسے ہو. اتنا حلم اور اتنا حوصلہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مذہبی طبقہ، مذہبی افراد، مذہبی مبلغ بن کر رہنے کے آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ دعائیہ کلمات ضرور کہوں گا. مجھے اس آستان سے، اس جامعہ سے، اس کے معتممین سے، علامہ عمران صاحب سیالوی سے، ان کے بڑے بھائی علامہ قبلہ محمد وسیم صاحب، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان سے محبت ہے. اور میں علاقے کے لوگوں کو بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ دلی تعاون کریں، ان کے ساتھ کندھا ملا کے دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلا بالکل پیغمبروں کی طرح معصوم ہونا چاہیے. استغفر اللہ، بھائی ختم نبوت کا اعلان ہو چکا. یہ علماء ہیں وہ بھی 15ویں صدی کے ہیں، کہیں ان سے کوئی کمزوری ہو بھی جائے. دیکھو میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں. یہ ہم اپنوں کو، علماء کو، خطیبوں کو، مولویوں کو، اماموں کو یوں ہم تربیت دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یار خدا را درگزر کیجئے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی غلطی پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والعافية في ديننا ودنيانا، وكن رفيقنا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومالنا، واتمس على وجوه أعدائنا، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اے یقین صاحب عرس کے درجات کو بلند فرما، اس مدرسے اس آستانے کو قیامت تک قائم اور دائم فرما، اس کو ترقیاں اور برکتیں سے مالا مال فرما۔ جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس محفل پاک میں شامل ہوئے ہیں، ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، فقیر کی، مجھ سے پہلے علماء کی، مشائخ کی گفتگو سننا قبول فرما، اور ہم سب کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدرسہ کے معتممین دونوں بھائیوں کو اے اللہ برکتیں، صحت، طویل صحت والی زندگی اور ہر میدان میں کامیابی سے ہم کنار فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر ہو، پورے پاکستان کی خیر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماننے والے کا جہاں پیر ہو گئے خیر ہو۔ جس بھائی کے دل میں جو جائز حاجت ہے سب کی حاجتیں پوری ہو، مال جان کی خیر ہو، آل اولاد کی خیر ہو، قبر حشر کی خیر ہو، دنیا آخرت کی خیر ہو، گھروں میں بہن بیٹی کی خیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔